بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیومن رائٹس میڈیا نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے میں ندیم احمد جمال ایڈوکیٹ۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ایک عام آدمی کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ موضوع ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے ادارے کیا کر رہے ہیں اور عوام کو داد رسی کیسے فراہم کرتے ہیں۔ یہ داد رسی ان تک پہنچتی ہے یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن آج اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ انسانی حقوق کے اداروں سے داد رسی کے لیے کیا طریقہ اپنائیں گے جس سے آپ کو مالی مدد اور انسانی مدد مل سکتی ہے۔ چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ پاکستان کا آئین ہر شہری کو مساوی حقوق اور تحفظ فراہم کرنے کا وعدہ کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جب یہ حقوق پامال ہوں تو انصاف کے متلاشی شہری کہاں جائیں؟ اسی مقصد کے لیے وفاق اور صوبائی سطح پر انسانی حقوق کے سرکاری ادارے قائم کیے گئے ہیں، جن کا بنیادی کام مظلوموں کو سہارا دینا اور انسانی وقار کی بحالی کو یقینی بنانا ہے۔ وفاقی سطح پر یہ وزارت انسانی حقوق قائم کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں موجود وزارت انسانی حقوق پورے ملک میں انسانی حقوق کے تحفظ کی مرکزی ذمہ دار ہے۔ یہ وزارت مظلوموں کو قانونی مدد، مالی امداد اور شکایت کے ازالے کا نظام فراہم کرتی ہے۔ رابطے کا طریقہ: متاثرہ افراد ہیومن رائٹس کمپلینٹ سیل یا وزارت کی ویب سائٹ پر آن لائن شکایت درج کر سکتے ہیں۔ مزید براہ راست رابطے کے لیے 921662 اور اسلام آباد کا کوڈ 051 پر کال کی جا سکتی ہے۔ امداد کا معیار: متاثرہ شخص کا کیس انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق ہو، تصدیق کے بعد کیس ریلیف فنڈ کو بھیج دیا جاتا ہے۔ مالی امداد 50,000 سے لے کر 5 لاکھ روپے تک دی جا سکتی ہے۔ یہاں نوعیت کے لحاظ سے رقم تعین کی جائے گی۔ وفاقی بجٹ: سال 2024-25 میں وزارت انسانی حقوق کے لیے تقریباً 1.3 بلین مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک بڑا حصہ ہیومن رائٹس ریلیف فنڈ کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں صوبوں کی طرف۔ اس میں پہلے نمبر پر پنجاب میں یہ ادارہ پنجاب کمیشن برائے انسانی حقوق کے نام سے کام کرتا ہے، جس کا مقصد صوبے میں انسانی حقوق کی نگرانی اور متاثرہ افراد کو فوری مدد فراہم کرنا ہے۔ رابطے کا طریقہ: لاہور دفتر میں ذاتی طور پر درخواست دی جا سکتی ہے یا ویب سائٹ کے ذریعے شکایت درج کی جا سکتی ہے۔ فون نمبر 04299211035۔ مدد کی نوعیت: متاثرہ کو قانونی معاونت اور نفسیاتی مشاورت فراہم کی جاتی ہے۔ سنگین کیسز میں مالی مدد 25,000 سے لے کر 3 لاکھ روپے تک دی جا سکتی ہے۔ بجٹ: سالانہ بجٹ 650 ملین ہے، مگر عمل درآمد کے فقدان اور سست بیوروکریسی اکثر اس نظام کو غیر مؤثر بنا دیتی ہے۔ سندھ میں سندھ کمیشن برائے انسانی حقوق 2013 میں سندھ ہیومن رائٹس ایکٹ کے تحت قائم کیا گیا۔ یہ صوبے کے تمام اضلاع میں انسانی حقوق کی نگرانی، تحقیقات اور مظلوموں کو قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ رابطے کا طریقہ: کراچی میں مرکزی دفتر موجود ہے، جبکہ حیدرآباد، لاڑکانہ اور سکھر میں ریجنل دفاتر بھی قائم ہیں۔ شکایت تحریری درخواست ای میل یا آن لائن فارم کے ذریعے دی جا سکتی ہے۔ فون نمبر 02199201277۔ امداد اور معیار: کمیشن انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی نوعیت کے مطابق کیس درج کرتا ہے۔ متاثرہ کو قانونی معاونت اور بعض کیسز میں 20,000 سے لے کر 2.5 لاکھ روپے تک مالی مدد فراہم کی جاتی ہے۔ بجٹ: مالی سال 2024-25 میں سندھ حکومت نے 720 ملین مختص کیے ہیں، جن میں سے 30% عوامی شکایت کے ازالے کے لیے مخصوص ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہیومن رائٹس ڈائریکٹوریٹ پشاور میں قائم ہے۔ یہ ادارہ بنیادی طور پر خواتین، بچوں، اقلیتوں اور مزدوروں کے کیسز پر توجہ دیتا ہے۔ رابطے کا طریقہ: شہری ڈائریکٹ کمپلینٹ کمیٹیز کے ذریعے یا آن لائن فارم کے ذریعے درخواست جمع کر سکتے ہیں۔ فون نمبر ہے 09192102997۔ امداد: متاثرین کو 20,000 روپے سے لے کر 2 لاکھ روپے تک امداد دی جاتی ہے۔ سنگین نوعیت کے کیسز وفاقی وزارت کو بھی ریفر کیے جاتے ہیں۔ بجٹ: سال 2024-25 میں تقریباً 400 ملین مختص کیا گیا ہے۔ بلوچستان حکومت نے حالیہ برسوں میں انسانی حقوق کے فروغ کے لیے ڈائریکٹوریٹ اور ہیومن رائٹس تشکیل دیا ہے۔ یہ ادارہ صوبے کے دور دراز علاقوں میں کام کرنے والے مقامی تنظیموں کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی رپورٹ تیار کرتا ہے۔ رابطے کا طریقہ:
کوئٹہ اور خضدار دفاتر میں تحریری درخواست دی جا سکتی ہے یا متعلقہ ڈپٹی کمشنر کے ذریعے کیس ریفر کرایا جا سکتا ہے۔ امداد: متاثرہ کو مالی امداد 15,000 سے لے کر 1.5 لاکھ روپے تک دی جا سکتی ہے۔ قانونی امداد اور پولیس انکوائری میں معاونت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ بجٹ: بلوچستان حکومت نے رواں مالی سال کے لیے تقریباً 300 ملین مختص کیا ہے۔ گلگت بلتستان میں یہ ہیومن رائٹس سیل قائم ہے۔ یہ ادارہ خاص طور پر خواتین، مذہبی اقلیتوں اور بے گھر افراد کے مسائل پر توجہ دیتا ہے۔ رابطے کا طریقہ: جی بی سیکریٹریٹ کے ذریعے تحریری درخواست یا ای میل کے ذریعے درخواست درج کی جا سکتی ہے۔ امداد: مالی امداد 10,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک دی جا سکتی ہے۔ متاثرین کو وفاقی سطح پر مزید قانونی معاونت فراہم کی جاتی ہے۔ بجٹ: وفاقی حکومت کی جانب سے 120 ملین مختص کیے گئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں، یہ ادارے ہیں یا کوئی رسمی دکھاوا ہے؟ یہ تمام ادارے بظاہر انصاف کی فراہمی کے ضامن ہیں، مگر عملی سطح پر متاثرین کو درپیش مشکلات کم نہیں۔ کئی کیسز افسر شاہی رکاوٹوں میں اٹکے رہتے ہیں اور اکثر متاثرین کو مالی امداد ملنے میں طویل تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ادارے اگر واقعی انسانی حقوق کے محافظ بننا چاہتے ہیں تو انہیں شفافیت، فوری رد عمل اور عوامی اعتماد کی بنیاد پر اپنا نظام بہتر بنانا ہوگا۔ انسانی حقوق کے ادارے کسی ملک کے ضمیر کی علامت ہوتے ہیں۔ اگر وہ محض رسمی بن جائیں تو ظلم کے شکار افراد کے لیے کوئی پناہ باقی نہیں رہتی۔ پاکستان کو ضرورت ہے ایسے نظام کی جہاں انسان کا حق حکومت کی مہربانی نہیں بلکہ اس کا بنیادی حق سمجھا جائے۔ پروگرام آپ نے دیکھا، یقیناً آپ کو اس سے اچھی معلومات ملی ہوں گی۔ اگر آپ کو بھی اسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ وفاقی طور پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی انسانی حقوق کے اداروں کو رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد اصل میں لوگوں کو ان کے حقوق سے آگاہی کرنی ہوتی ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں کوئی خاص پذیرائی تو نہیں ملتی جس کا ہمیں بہت شکوہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ اگر ہماری ان پروگرام سے اور ہماری اس معلومات سے کسی ایک کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت وصول ہو گئی ہے۔ پروگرام پسند آئے تو آگے شیئر کریں، پروگرام کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہماری آپ سے درخواست ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔